الحمد لله الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله ربنا العلی العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ ان علاقوں کا ہے جہاں بارش کی کثرت نے سیلاب اور طوفان کی صورت پیدا کر دی ہے، اور بارش کی کثرت نے بے شمار جانی اور مالی نقصانات کی صورت پیدا کر دی ہے. اور دوسری طرف ایک بڑا علاقہ جس کا حصہ ہم اور آپ بھی ہیں وہ ہے جہاں گرمی کی شدت نے پورا قہر ڈھا رکھا ہے اور بارش کی تمنا اور بارش کی طلب ہر دل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسا لگتا ہے کہ ابھی متوجہ نہیں ہے. جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمارا ایمان ہے، اگر حالات کے اس پس منظر میں ہم اپنی شریعت کی تعلیمات کو پڑھیں اور دیکھیں تو یہ واضح بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کی زمین پر گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے اور جب اللہ کے بندے کھلم کھلا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے مرتکب ہونے لگتے ہیں، اور جب شریعت سے بغاوت کا چلن عام ہو جاتا ہے، جب اللہ کے حکموں کو علی الاعلان توڑا جانے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت
وہ سیلاب اور وہ طوفان بھی ہوتا ہے جو جانی اور مالی اور املاک کے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کے غضب و عذاب کی ایک صورت وہ قحط سالی، وہ خشکی بھی ہوتی ہے، گرمی کی وہ شدت اور وہ تمازت بھی ہوتی ہے جس میں ہر انسان گویا نفسی نفسی کی کیفیت میں طاری ہوتا ہے، اور چین اور راحت اور آرام کے تمام اسباب جمع کر لینے کے باوجود نہ کسی کو ایک پل چین ملتا ہے، نہ ایک پل قرار و سکون ملتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سخت گرمی کا عالم ہے اور بارش کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، آسمان شعلے برسا رہا ہے اور زمین آگ اگل رہی ہے۔ یہ صورت ہے، مدینے کے باشندے پریشان ہیں، جانور بلبلا رہے ہیں، نالے خشک پڑ چکے ہیں، کنوؤں میں پانی نہیں رہا، ہر انسان عجیب و غریب اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا جمعے کے خطبے کے دوران اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے اور اس رب کے دربار میں بارش کی دعا فرمائیے جس رب کے دربار سے آپ کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے اور نبی کی ہر بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، کل نبی یجاب، ہر نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ہر نبی کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ہاتھ اٹھائیں اور وہ ہاتھ خالی رہ جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی اپنی زبان سے اللہ کے دربار میں کوئی عرضی لگائیں اور وہ عرضی مسترد کر دی جائے، ٹھکرا دی جائے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا مانگیے، بارش نہیں ہو رہی ہے، خلق خدا پریشان ہے، انسان بھی پریشان اور حیوان بھی پریشان، خشکی ہے، سوکھا ہے اور لوگ عجیب و اضطراب کی کیفیت میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں ہاتھ اٹھائے، اور روایات میں آتا ہے کہ عام دعاؤں میں تو ہاتھ تھوڑا سا اٹھانے کا معمول ہوتا تھا، لیکن جمعے کے خطبے میں ہاتھ اتنے بڑھا کے اور اتنے اونچے کر کے اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی مجمع کو نظر آنے لگی۔ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، خدایا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، خدایا بارش برسا دیجئے، ایسی بارش جو نفع پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، ایسی بارش جو خوشگواری پیدا کرنے والی ہو، جس کا انجام بہتر ہو، جس کا نفع نقد ہو، جس کی سرسبزی پوری خلقت کو متاثر کرے، نفع پہنچائے، اور جو انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، اور جو نقد ہو، فوراً ہو، لیٹ نہ ہو، دیر سے نہ ہو۔ یہ دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آسمان پر دور تلک ابر اور بادل کا نشان نہیں تھا، لیکن ابھی آپ دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے کہ ابر کے ٹکڑے تہ بتہ آسمان پر تیرنے لگے، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے گئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لگاتار بارش برسنے لگی۔ خطبہ پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش اتنی شدت سے برسنے لگی کہ مسجد نبوی کی چھت جو پختہ نہیں تھی ٹپکنے لگی۔ لگاتار
دار بارش ہو رہی ہے۔ کہاں صحابہ جب مسجد میں تشریف لائے تھے تو خشکی ہی خشکی تھی، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اب نماز کے بعد بارش کی کثرت ایسی ہے کہ صحابہ کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ پورے ہفتے بارش، جل تھل ہو گیا، سیلاب ہو گیا، کچے مکانات گرنے لگے، جانور ڈوبنے لگے، املاک کو نقصان ہونے لگا، آنے جانے والوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا۔ اگلے جمعے کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ کھڑے ہوئے تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دعا کی قبولیت یہ ظاہر ہوئی کہ پورا ہفتہ ہو گیا بارش رکی نہیں ہے، قطرے تھمے نہیں ہیں، تسلسل موقوف نہیں ہوا ہے، دعا فرما دیجیے بارش رک جائے۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بھی مصیبت تھی، بارش زیادہ ہو گئی تو بھی مصیبت ہے، مصیبت دور کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے بس میں ہے، دعا فرما دیجئے کہ بارش رک جائے۔ آقا نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہم پر نہ برسائیے، ہمارے ارد گرد کے ان علاقوں پر برسائیے جہاں بارش کی ضرورت ہے۔ اللہم علی الاکام والاودیہ والزراب، اے اللہ ٹیلوں پر اور نشیبی علاقوں پر اور جہاں بارشوں کی ضرورت ہے وہاں برسائیے، ہم پر نہ برسائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور بادل کو اشارہ کیا، بادل رک گیا اور بارش موقوف ہو گئی۔ صحیح البخاری میں اور حدیث کی تمام مستند کے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے بہت سے علاقوں میں سیلاب نے بڑی انسانی تعداد کو پریشان کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بہت سے علاقوں میں جس میں ہم بھی شامل ہیں بارش کے نہ ہونے نے اور دھوپ کی شدت نے اور گرمی کی تمازت نے ہم کو پریشان اور مضطرب کر رکھا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، وقت پر بارش کا نہ ہونا یا بارش کا سیلاب و طوفان کی شکل اختیار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے قہر کی ایک شکل ہوتی ہے۔ سائنس اس کی جو توجیہ کرتی رہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ پودے کم ہو گئے، درخت کاٹ دیے گئے اور سبزہ کم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گرمی کا گراف بڑھ گیا اور بارش کم ہو گئی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ وہ سائنسی توجیہ ہے جو دنیا کی عقل پیش کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار کا پیمانہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں، اگر تم گرمی کی شدت سے پریشان ہو، اگر موسم کی سختی تم کو پریشان کر رہی ہے، یا اگر بارشیں ضرورت سے اتنی زیادہ ہو گئیں کہ انہوں نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دے رہا ہے، اللہ ہمارے جرموں کی سزا دے رہا ہے۔ اور حدیثیں پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے، جس قوم میں سود عام ہوتا ہے، جس قوم میں حرام خوری عام ہوتی ہے، جس قوم میں والدین کی نافرمانی عام ہوتی ہے، جس قوم میں صورتحال سماجی زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ مائیں رسوا ہوتی ہیں اور بیویوں کے حکم کو سراخوں پر رکھا جاتا ہے، نمازیں ضائع کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، زکوٰۃ شریعت کے اصول کے مطابق ادا نہیں کی جاتی، غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، ظلم ڈھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے علاقوں میں ضرور آ کر رہتا ہے۔ اور اللہ کے عذاب کی نت نئی شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، رنگ رنگ کی صورتیں ہیں۔ یہ عذاب سیلاب کی شکل میں بھی آیا کرتا ہے، اور یہ عذاب بارش کے روک دیے جانے اور گرمی کی شدت کو بڑھا دیے جانے اور زندگی کے سکون کو چھین لیے جانے اور بے قراری اور بے سکونی کو بڑھا دیے جانے کی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔
ہمارے سامنے جو آلات موسم کی شدت کے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ سائنسی توجیہ میں لگانے کے بجائے اور اپنی عقل و تخمین کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اور حالات پر زبانی تبصرے پر اکتفا کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے کہ میری زندگی میں گناہ کیا ہے۔ انسان اپنے دل کے حالات سے سب سے زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے مجھ میں کتنے عیب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کتنے عیب ہیں۔ جھانکیے اپنے گریبان میں، جائزہ لیجئے اپنے دل کی دنیا کا، تجزیہ کیجئے اپنے باطن کا۔ اگر آپ سچا تجزیہ کریں گے آپ کو گھن آئے گی اپنے آپ سے، ہمیں گھن آئے گی اپنے آپ سے۔ ہم نام لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کی تصویر کیا ہے، ہمارے کردار کا رخ کیا ہے، ہم نے کیسے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، ہم نے کیسے اللہ کے حکموں کو توڑ رکھا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ظاہری بولوں اور ظاہری کاموں کو دین سمجھ رکھا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو دینداری کی ہوا تک نہیں لگی۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ حالات آپ سے آپ نہیں ہوتے، اللہ کے کارخانے میں کوئی کام لغو نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریزن ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک نظام کام کر رہا ہے۔ حالات کی یہ سختیاں تقاضا کرتی ہیں لوٹو اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں 29ویں پارے میں حضرت نوح کی زبانی ان کی قوم سے کہلوایا تھا، استغفروا ربکم، اے لوگو اپنے گناہوں پر اللہ کے دربار میں معافی مانگو، اور معافی جب مانگو گے جب اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہوگا۔ اگر اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہی نہیں رہا، اپنے کو سب سے بڑا دیندار سمجھتے رہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار باور کرتے رہے، اور اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہی نہیں رہا، تو اللہ کے دربار میں معافی طلب کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، یہ یقین کرو کہ ہم سے اور آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، اور بار بار ہو رہے ہیں، اور لگاتار ہو رہے ہیں، اور ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، جو اللہ کے عذاب کو بلاوا دے رہے ہیں، جو اللہ کے جلال کو آواز دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرنے والے بنے، مغفرت طلب کرنے والے بنے۔ اگر تم ایسا کرو گے، قرآن کہتا ہے انہو کان غفارا، اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر کے رہے گی۔ اور صرف معاف نہیں، سب سے پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے لگاتار بارش برسے گی، آسمان سے لگاتار بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم کو مال بھی عطا کیا جائے گا، وہ بنین اور بیٹے اولاد بھی عطا کی جائے گی، اور باغات بھی عطا کیے جائیں گے، اور نہریں بھی عطا کی جائیں گی۔ دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں عطا ہوں گی۔ تمہاری عقل قبول کرے نہ کرے، اللہ کے در پہ آ کر دیکھو، پھر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی کہ کیسے اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، معافی کے طلبگار ہوں، انفرادی طور پر یہ عمل کریں۔ اجتماعی صلاۃ الاستسقاء کا نمبر بعد کا ہے، انفرادی طور پر توبہ و استغفار کا نمبر پہلے ہے۔ وقت خاص کریے، رات میں، دن میں، جب بھی فرصت ہو، چند منٹ کا، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھ گھنٹے وقت خاص کریے، اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوئیے، مصلی بچھائیے، اپنی داڑھی، اپنے چہروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگوئیے،
اپنے گناہوں کا استحضار کیجئے، رو رو کر معافی کے طلبگار بنیے۔ یقین کیجئے اگر ہم میں سے ہر ایک نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے خزانے ہمارے لیے کھل کر بھی رہیں گے، اور آسمان سے رحمتوں کی بارش ہمارے حق میں برس کر بھی رہے گی۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کمزوروں کو ہدایت عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول کر لے، موسم کی شدتوں کو، موسم کی سختیوں کو موسم کی خوشگواریوں سے تبدیل فرما دے، باران رحمت عطا فرما دے۔ حضور جب استسقاء کی دعا مانگتے تھے، جو چادر جو جسم پر ہوتی تھی وہ پلٹ لیا کرتے تھے، چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر اور بایاں کونا دائیں کندھے پر، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا کرتے تھے، اور دعا یوں مانگی جاتی ہے، کبھی ہاتھ پلٹ کر دعا مانگتے تھے۔ اس میں یہ اشارہ ہوتا تھا، خدایا جیسے میں نے چادر پلٹ دی، جیسے میں نے ہاتھ پلٹ دیے، آپ بھی موسم کی سختیوں کو موسم کی رحمتوں سے بدل دیجیے۔ ہم یہ دعا مانگے اللہ سے کہ اے مالک ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہ دیجیے، ہمارے جرموں کی سزا ہمیں نہ دیجیے، ہم معافی کے طلبگار ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ قبول فرما لیجیے، باران رحمت برسا دیجیے، اور جن علاقوں میں سیلابی کیفیت ہے مولا رحمت کی نظر فرما کر طوفان و سیلاب سے ان علاقوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یہ توبہ، یہ دعا سب سے پہلا کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، ہمیں آغاز اسی کام سے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ حاضرین کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی باران رحمت سے ہم میں سے ہر ایک کو مالا مال و فیضیاب فرمائے، اور موسم کی سختیوں کو موسم کی خوشگواریوں سے تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔